السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سبھی کو عید الاضحیٰ کے دوسرے دن کی بہت بہت مبارکباد۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد رشد خان۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب سوال کرتے ہیں، بقرہ عید کے دنوں میں قربانی کرتے ہوئے مغرب کی اذان ہو گئی تو کیا قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ قربانی کے تینوں دنوں میں سے آپ جس دن بھی چاہیں اپنے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ دن میں بھی کر سکتے ہیں اور رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ گاؤں دیہات میں یہ سمجھتے ہیں کہ رات کے وقت جانور کو ذبح کرنا یہ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ بسا اوقات اندھیرا ہونے کی وجہ سے جانور کی رگوں کے کٹنے میں آدمی کو شبہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ بالکل روشنی موجود ہو اور لائٹ وغیرہ کا انتظام ہو، رگیں پوری طرح نظر آ رہی ہوں، تو بلا شبہ رات میں بھی جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ ذبح کرنے کا وقت تیسرے دن کے مغرب سے پہلے ہے۔ مغرب کے بعد تیسرے دن جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اس وقت بقرہ عید کے تینوں دنوں کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ کاشف بھائی معلوم کرتے ہیں، ایک امام صاحب فیشنیبل بال کٹواتے ہیں، ان کے پیچھے نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ جو امام صاحب غیر اسلامی طرز کے مطابق بال کٹواتے ہوں، ایسے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ امام صاحب کو بھی غیر شرعی وضاقتہ سے احتراز اور پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ ہیں۔ ممتاز بھائی معلوم کرتے ہیں، بہت سے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی پینٹ اور بنیان کے درمیان بدن کھل جاتا ہے، ایسے لوگوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور عام طور سے جو لوگوں کی پینٹ اور بنیان کے درمیان میں سے بدن کا حصہ کھل جاتا ہے وہ سطر کے اندر آتا ہے، اور سطر کے کھل جانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر سطر کھلا رہا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہٰذا اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک خواتین سوال کرتی ہیں، بہت سی خواتین چست برقع پہنتی ہیں، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں پردے کا حکم ہے، برقعے کا حکم نہیں ہے۔ پردہ اگر برقعے کے ذریعے صحیح معنی میں ہو رہا ہو تو برقع بھی پہنا جا سکتا ہے، اگر پردہ بہترین چادر کے ذریعے ہوتا ہو تو چادر بھی پہنی جا سکتی ہے۔ آج کل خواتین جو چست برقع استعمال کرتی ہیں، جس کی وجہ سے خواتین کی جسمانی ساخت لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتی ہے، ایسے برقعے سے احتراز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ حارث بھائی لکھتے ہیں، کیا فرض کی ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، فرض نماز کی ایک ہی رکعت میں 2 سورتیں پڑھنا جائز ہیں، البتہ فقہا نے اور مفتیان اکرام نے لکھا ہے کہ یہ خلاف اولیٰ ہے، لہذا مسنون طریقے کے مطابق قرات کرنا یہ افضل ہے۔ ایک بھائی معلوم کرتے ہیں، میرے چھوٹے بھائی کا نام عبدالستار ہے، لوگ اس کو ستار کہتے ہیں، اور ستار اللہ کا نام ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں ان میں ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، رزاق بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی ان صفاتی نام کے ساتھ عبد کا لفظ لگا کر اپنا نام رکھتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو جب ایسے آدمی کا نام پکارنا ہو تو پورا نام لے کر پکارنا چاہیے، گویا عبد الستار عبد الرزاق کہنا چاہیے، صرف ستار اور رزاق نہیں کہنا چاہیے۔ اگر آدمی جان بوجھ کر اس طرح پوری عظمت کے ساتھ انسان کو ستار اور رزاق کہہ کر پکارے گا تو اس میں کفر کا اندیشہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کے مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور آپ سب لوگ اسی طرح عید الاضحیٰ کا لطف اٹھاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔